بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکسر پروگرام دیکھنے والے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ سیاسی تجزیے اور تبصروں کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گائز، بات کریں گے آج دو بڑی امپورٹنٹ امپورٹنٹ ٹاک پہ بات کریں گے۔ بڑی خاص نیوز ہے، میں خاص طور پہ آپ کے لیے لایا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ پہلی نیوز جو ہے وہ بانی ایم کیو ایم الطاف حسین کے حوالے سے ہے، ایم کیو ایم کے حوالے سے ہے۔ دوسری نیوز جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان، پاکستان تحریک انصاف، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے حوالے سے ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ نیوز ہے، دو بڑی امپورٹنٹ نیوز ہے۔ پہلی نیوز دیکھو، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج کل جو چوہے بلی کا کھیل کھیلا جا رہا ہے اسمبلی میں باہر، جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ جو ہے وہ آئینی ترمیم میں جو ہے وہ آئینی ترمیم کرنا چاہ رہے ہیں کہ تاکہ جو ہے قاضی اذا فائز کو ایکسٹینشن مل سکے۔ اس کے علاوہ پھر اور جو ہے کافی جو ایکسٹینشن ہے وہ ملنی چاہیے، تاکہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ملنی چاہیے تاکہ جو ہے وہ ہم جو ہے وہ چیف جسٹس جو ہے پاکستان جو قاضی اذا فائز ہے اس کی جو ہے ہم جو مدت میں توسیع کر سکیں، یعنی بڑھا سکیں، مزید اور بڑھا سکیں۔ اس کے علاوہ پھر بہت سارے اس کے اور بھی فائدے ہیں۔ وزیر اعظم کے انڈر میں جو ہے بہت سارے جو ہے وہ اقتدار آ جائیں گے۔ مثال کے طور پہ اگر جج کا ایکسٹینشن چاہیے تو وہ وزیر اعظم کے انڈر میں آ جائے گا، چیف جسٹس کو ایکسٹینشن چاہیے تو وہ بھی وزیر اعظم کے انڈر میں۔ تو وزیر اعظم جو اپنے اختیار سے بہت سارے جو ہے مدت ملازمت وہ کر سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ آئینی ترمیم چاہ رہے ہیں، اور جو ہے اسمبلی کے اندر جو ہے تقریباً جو سیٹیں ملا کے مکمل ہو گئی ہیں، باقی 4 سیٹیں رہتی ہیں، وہ جو ہے وہ اس کے لیے جو ہے مولانا فضل الرحمان کے جو ہے وہ پیر پڑ رہے ہیں سب، کسی طریقے سے فضل الرحمان صاحب کو منایا جائے۔ اب اس کے لیے مسلم لیگ نون وہ مولانا فضل الرحمان کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، پیپلز پارٹی وہ پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ پھر پاکستان تحریک انصاف کے کچھ رہنما ہیں مولانا فضل الرحمان کے آگے پیچھے گھوم رہے ہیں، کسی طریقے سے وہ نہ مانیں، لیکن بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ مولانا صاحب نہیں مانیں گے، کیونکہ کل جو ہے وہ اپنا خواجہ آصف جو ہے وہ اسمبلی سے باہر نکل رہے تھے، تو ایک میڈیا پرسن نے ان سے پوچھا کہ جو ہے مولانا صاحب آپ کا ساتھ دے رہے ہیں، باقی جو 6 ووٹ چاہیے، تو اس کو انہوں نے جو ہے واضح طور پہ جو ہے منع کر دیا، کہ انہوں نے کہا کہ مولانا ہمارا ساتھ نہیں دے رہے۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے گائز، اگر مولانا صاحب ساتھ نہیں دیتے، 6 ووٹ نہیں دیتے، تو پھر بھی کیا آئینی ترمیم ہوگی؟ پھر بھی کیا جو ہے چیف جسٹس کے لیے ایکسٹینشن بڑھے گا؟ سب سے بڑا سوال تو یہ بنتا ہے، کیونکہ اس کے علاوہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کل جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے وہ پٹیشن دائر کر دی کہ آئینی ترمیم کو کینسل کرنے کے لیے درخواست دائر کر دی ہے سپریم کورٹ میں۔ اب دیکھو اس کے لیے بھی کیا سماعت ہوتی ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا سوال بنتا ہے، لیکن بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ جو ہے وہ یہ ایک بہت بڑی مشکل کی گھڑی ہوگی پاکستان تحریک انصاف کے لیے، اور جو ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے ایک بہت بڑی مشکل کی گھڑی ہو سکتی ہے اگر ایکسٹینشن بڑھ گئی۔ اگر قاضی صاحب جو فائز ہے، قاضی صاحب جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے، اگر ان کی ایکسٹینشن اور بڑھ گئی 3 سال کے لیے، تو عمران خان صاحب کے لیے ایک بہت بڑی مشکل کھڑی ہو سکتی ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف کے لیے بھی ایکسٹینشن بڑھائی جائے، وزیر اعظم بڑھا دے، کیونکہ مین جو کردار ہے وہ تو چیف جسٹس آف پاکستان ہے، آرمی چیف صاحب بھی ہیں۔ اب کیونکہ اب دیکھا یہ جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس میں کیا کردار ادا کرتی ہے، اس پورے معاہدے کے، اس پورے جو ہے چوہے بلی کا جو کھیل کھیلا جا رہا ہے اس پر، کیونکہ سب جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں یہ بھی دیکھا جا رہا ہے۔ تو ایک وہ بھی ایک دور تھا کہ جب مولانا فضل الرحمان کو لوگ برا بلا کہتے تھے، عمران خان صاحب بھی برا کہتے تھے، باقی جماعتیں بھی برا بلا کہتی تھیں، کسی نے ان کا نام ڈیزل رکھ دیا، کسی نے کیا رکھ دیا، بہت دعائیں بھی دیتے تھے۔ آج وہی جماعتیں مولانا فضل الرحمان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، تو وہی کہتے ہیں کہ وہ تو عزو منتشا، وہ تو ذل منتشا، عزت ذلت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کسی زمانے میں یہ مولانا فضل الرحمان کی انسلٹ کرتے تھے، آج اس کی بہت زیادہ عزت کر رہے ہیں، آج اللہ تعالیٰ بھی مولانا صاحب کو عزت دے رہے ہیں۔ تو وہ تو عزو منتشا، وہ تو ذل منتشا، وہی چل رہا ہے آج کل۔ چلتے ہیں دوسری خبر کی جانب۔ دوسری خبر کی جانب یہ چلتے ہیں گائز، کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایم کیو ایم بھی جو ہے وہ اسی معاملے میں جو ہے وہ پی ایم ایل این کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، اور پی ایم ایل این کو جو ہے وہ ووٹ کاسٹ کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ پھر باقی جماعتیں بھی دے رہی ہیں، مولانا صاحب ابھی تک نہیں دے رہے، لیکن وہاں سے یو کے سے جو لنڈن سے بانی ایم کیو ایم الطاف حسین نے جو ہے وہ اپنے کارکنان کو جو ہے وہ ہدایت کی ہے کہ آپ جو ہے وہ تیار رہیں کسی بھی ہر صورت میں، جو ہے آپ کو جو ہے وہ احتجاج کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ لیکن ابھی تک تو بظاہر نظر نہیں آیا کہ کارکنان ان کے جو ہے وہ کراچی کی سڑکوں میں یا حیدر سندھ کے مختلف شہروں میں جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں، ابھی تک تو کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ لیکن بانی ایم کیو ایم جو ایم کیو ایم کے قائد ہیں،
انہوں نے جو ہے وہ واضح طور پہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان کا ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے، جو پہلے بھی انہوں نے، کیونکہ انہوں نے کئی بار جو ہے بیان دیا ہے، الطاف حسین صاحب نے جو ہے عمران خان کا ساتھ دینے کے لیے پہلے بھی بیان دیا، لیکن ابھی بھی وہ ساتھ کھڑے ہیں اور واضح. اور اس کے علاوہ ابھی حال ہی میں جو انہوں نے ایک نیا بیان دیا ہے بانی ایم کے الطاف حسین صاحب نے، کہ مولانا فضل الرحمان کو کہا ہے کہ آپ کسی بھی صورت میں جو ہے وہ یہ جو ترمیم کرنے جا رہے ہیں جو ہے آئین میں، اس پہ جو ہے مولانا کو واضح طور پہ کہا ہے کہ آپ کسی بھی صورت میں ان کا ساتھ مت دینا، کیونکہ اگر یہ آپ ساتھ دیں گے تو آپ بےمانی کریں گے، آپ لوٹا کے لائیں گے، جس سے پہلے آپ کو لوگ لوٹا بولتے تھے، آپ لوٹا کے لائیں گے. مولانا کو خاص طور پہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ عمران خان کا ساتھ دیں اور اس ایکسٹینشن کا ساتھ مت دیں. اس آئینی ترمیم میں جو ہے وہ کسی بھی صورت میں ووٹ اپنے کاسٹ نہیں کرنا، جو ووٹ رہ گئے ان کے 6 ووٹ جو رہ گئے. تو یہ بانی ایم کے الطاف حسین صاحب نے جو ہے مولانا کو فضل الرحمان کے بارے میں کہا ہے کہ آپ، اور JUI کے بارے میں کہا ہے کہ آپ کسی بھی صورت میں جو ہے وہ اس آئینی ترمیم میں اپنا حق افادیت اظہار مت کرنا، ان کا ساتھ مت دینا. اس کے علاوہ پھر دیکھا جائے تو PTI نے جو درخواست بھی دائر کر دی سپریم کورٹ میں، جو آئینی ترمیم ہو رہی ہے اس کے خلاف، کہ یہ جو ہے یہ فیصلہ واپس لیا جائے. تو گائز یہ بڑی جو ہے امپورٹنٹ نیوز تھی، بڑی خاص نیوز تھی جو میں نے آپ تک پہنچائی ہے. میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں. اس کے ساتھ ہی آپ اپنے میزبان عبدالستار کو اجازت دیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.